लेकिन उससे पहले बात क्या बोला था? हाँ, तो हमारी माँ बहनों से गुजारिश है कि अपने बच्चियों के दीन और ईमान की हिफाजत करो, उनकी सही तरबियत करो, उनको खाना पकाना सिखाओ, सीना भिगोना सिखाओ, उनको कड़वी बात सुन के खामोश हो जाना सिखाओ, गुस्से की बात सुन के मोहब्बत के साथ जवाब देना सिखाओ, बड़ों की हिम्मत करना सिखाओ, सास का अदब सिखाओ, और जो है सिखने का भी अदब सिखाओ, और अपने शौहर का मकाम बताओ। वैसा तरबियत करने की बात है। आजकल बच्चों को ये सब चीज़ें नहीं सिखा रहे, इस वास्ते शिकायत आ रही। 3-4 दिन 15 दिन 20 दिन में शिकायत आ जाएगी के साथ बहुत सारी हमारे को आई है घर में, तो 9 बजे तक सोरी, सुबह उठ के 9 बजे दूध बोली नाश्ता लाओ, चाय लाओ, और उसके बाप का नौकर है नाश्ता ला के देने को, उसके वास्ते लाएगा करके उसको 4 बजे रात से उठ जाना चाहिए, और 4 बजे रात से उठ के अपने घर की फिक्र करना चाहिए। तो बच्ची को इसलिए नहीं करके लाते लोग कि उसकी खिदमत करने के बोले, उन्हें तो पहले दिन से, हमारी बीवी तो पहले दिन से पकाना शुरू कर दी, लाके शादी के 5-6 दिन बाद शादी हुए, तो दूसरे दिन आ गया मैं वलीमा करके आ गया। महबूब नगर में मकान देखा, मकान देख के, और बिल्कुल छोटा सा एक ही कमरे का मकान था, उसमें अंदर बैठो खड़ा बहुत से खाना सबका सस्ता था बोल के ले लिया, उनको पकाना शुरू कर दिया। मैं हमारे भी पकाने नहीं आता था, मेरे को पकाने आता, आप लोग अभी सीख लो पकाना। हाँ, अभी खटपट हुई तो अपन पका लेंगे, तो उसको भी खिलाओ, अपन भी उनको दिखा के निकल जाएंगे, ये उसको भी खिलाओ। हाँ, आता था पकाना सीखो। मेरे को आता था पकाना, इसको सिखाना नहीं आता बीवी को हमारे, इसको सिखाना बताया, मैं पकाना सिखाया, सालन पकाना सिखाया, आलू पकाना सिखाया, बिल्कुल सब आता, बिरयानी जाती मेरे को। हाँ, आप अगर आप बोले तो मैं आगे पका सकता हूँ घर में। दम का मुराब तो ऐसा पकाता था, मैं जमात में निकले जा, मेरे साथ मैं निकल रहा बड़े जमात में तो 25-25 रुपये रहते थे, तो वो सब बहुत अच्छा खाना खिलाते बोले, मेरी एक ही शर्त रहती थी खाना अच्छा खाऊंगा बोले। तो अपना माँ बहनों से गुजारिश है कि औरतों को खाना पकाना सिखाओ, हिम्मत करना सिखाओ, घर की सफाई सिखाओ। इतवार बच्चियां घर में रहते पूरे घर की सफाई का सलीका सिखाओ, बैतुल खला, तहारत खाने, वाश बेसन, फ्रिज, घर के पूरे सामान निकाल के सफाई करना सिखाओ। और बेटी को बोलो कि जाओ बेटी, तो अपने ससुराल में जाओगी, ये काम करके जो दूसरों का दिन जी सकते। हाँ, पकाना ऐसा अच्छा पकाना कि बेटा बाहर जाके बाहर का खाना उसको अच्छा नहीं दिखना। आजकल औरतें सही पका रही नहीं, लड़का मिले तो पूरा होटल को उड़ा के आता हूँ, घर में रूम पे नहीं देता। ऐसा नहीं होना, एक से एक मजे के खाने पकाने सिखाओ, और शौहर के साथ मोहब्बत के साथ रहना सिखाओ, और ये सिखाओ कि तुम अपने शौहर के मिजाज को पहचान लो। जो मेरा कहना तो ये है कि घर के मेंटेनेंस का दारोमदार पूरा का पूरा औरत पे है। मर्द कितना ही बदमिजाज हो, कैसे ही खराब हो, कैसे ही गुंडा हो, लेकिन औरत देख और दीनदार है तो शौहर को नेक बना सकती, शौहर को दीनदार बना सकती, उसके सारी बुराइयां दूर कर सकती है। हाँ, भारत मौलाना हमारे साहब में किस्सा सुना देते कि मुंबई में एक बच्ची थी, और वो बड़े नेक दीनदार घराने की थी, उसका जो है ऐसी जगह रिश्ता हो गया जो सरकारी मुलाजिम था और रिश्वत देता था बच्चा। तो उन्हें गई और अपने साथ चने ले गई, अपने चने ले आके रखी साथ में, और उसके साथ शाम में जब गई तो शाम में उसकी सास लाके खाना खेले, तो बोले कि अम्मी जान मैं खाना खा लिया, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा पेट भरा हुआ है, अब मैं नहीं खा सकता। वो सास आई, वो ननद आई, इन्हें आई, वो किसका भी नहीं खाना चाहिए। लोग परेशान, खाना नहीं खाए तो लोग परेशान होते, बहुत ज्यादा खाए तो परेशान होते, क्यों खा जा रहा हूँ, लेकिन नहीं खाए तो और ज्यादा मोहब्बत से परेशान होते। सारे घर के लोग परेशान कि भाई मेरी दुल्हन खाना नहीं खाई, दूल्हा आया नमाज पढ़ के ईशा की, आए बाद बोले भाई तुम्हारी बीवी आई मगर खाना नहीं खाई। मैंने बोला ठीक है मैं जाके समझा, मैंने घर पे गया, जाके सब बैठा, बीवी को सलाम करा, मैंने बोला भाई मालूम है कि आप खाना नहीं खाए, और मैंने नहीं मैं अल्हम्दुलिल्लाह पेट भरा हुआ मेरा, और मैं सभी अपने घर से ला रही हूँ। मेरे अब्बा ने आज तक मुझे हराम का लुक़्मा नहीं खिलाया, और मुझे मालूम हुआ कि यहाँ आप रिश्वत का काम करते हैं, इस बात में मैं अपने साथ चले ला ली और वो खा रही हूँ और मेरा पेट भरे हो। मैंने बोला कि तुम मेरे घर में खाना क्यों नहीं खाते,
تو انہوں نے بولی اگر تم ایک وعدہ مجھ سے کرتے ہو آج کی رات میں کہ اب سے رشوت نہیں لیں گے تو میں تمہارا جو ہوگا وہ کھاؤں گی اور تم تمہاری خادمہ بن کے کام کرو. انہوں نے بولا ٹھیک ہے آج سے وعدہ کہ میں رشوت نہیں کروں. تو عورت چاہے تو سب کچھ کر سکتی, عورت کے ہاتھ میں سب کچھ ہوتا ہے. عورت اگر صحیح قوت مل گئی تو سمجھو دنیا جنت ہے. حضور نے فرمایا دنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ. یہ دنیا سب کی سب متاع ہے, یعنی تھوڑی دیر کا فائدہ حاصل کرنے کی چیز ہے. اس میں سب سے بہترین چیز نیک بیوی کا مل جانا ہے. نیک نہیں ہو کہ چھوڑو نہ کو جو ہے آپ سنبھال کے لے کے چلو, نہیں تو کہیں چھوڑ دیں گے آپ دونوں منصب بول کے گئے. کبھی کبھی بدمزاج بیوی مل گئی تو درجات بلند ہو جاتے. حضرت مدد جانا رحمۃ اللہ علیہ کی بیوی نہایت بدمزاج تھی, بہت زیادہ غصے والی تھی. ایک مرتبہ افغانستان سے ایک طالب علم پڑھنے آیا تھا. روزانہ فجر کے بعد حضرت اپنے گھر میں لوگوں کو طلبا کو بھیجتے تھے کہ بھائی پوچھو ضرورت ہے کیا, معلوم کرو, سامان لا کے دینا ہے. ایک پٹھان گیا, جا کے وہ پٹھان نے بولا منصب سلام بولے اور کچھ سامان میں ہونا ہے. جب پوچھ رہے بولے وہ بڈھا بھیجا تمہارے کو, بڈھا کا ستیہ سن لاؤ پیر بنا بیٹھا ہے اور کوئی تم کو بھیجا اوپر سے. وہ پٹھان کو غصہ آ گیا, چاقو نکال لیا اور جاتے وقت منصب بول دیے تو اس سے دیکھو کچھ بھی انہیں بولی تو ذرا صبر کرنا, گڑبڑ نہیں کرنا. واپس آ کے بولا منصب جا رہے ہو بڈھے کو چاقو مار دیتا میں. اور بولے نہیں بھائی یہ جتنا تم تماشا دیکھ رہے تھے یہاں لوگ آگے میرے ہاتھ چوم رہے وہ سب اسی کی برکت ہے. اللہ نے فرمایا اس کی بدمزاجی کو تم برداشت کر لو گے تو میں تمہارا دنیا میں ڈھنکا بنا دوں. تو آپ بزرگوں کا اور ایک بزرگ کا واقعہ آتا ہے کہ ایک بزرگ تھے, ان کا نام یاد نہیں آ رہا میرے کو. وہ بزرگ جو ہے وہ دور سے لوگ ان کے پاس ملنے کے واسطے آئے, گھر کو گئے, کھٹکا مارے, حضرت ہے کیا پوچھے, بیوی نکلی حضرت سے اندر سے. بولے کون حضرت, بولے وہی بنا وہ بڈھا. ارے وہ نمبر 1 کا مکار بڈھا ہے تو اس کے پاس آئے کیا, وہ تو ریاکار ہے, مکار ہے, دھوکے باز ہے. وہ سن کے حیران ہو گیا لوگ کہ بھائی ایسا کیسا ہوا, ہم کسی غلط جگہ تو نہیں آ گئے. ہمارے لوگ ٹھہرے ہوئے تھے, وہ لوگ بولے نہیں وہ حضرت کی بیوی کا حال ہی ایسا ہے, تو حضرت سے ملنا ہے تو ادھر جگہ کدھر جاؤ وہ آ جاؤ گے. لیکن تو کیا حضرت شیر کے اوپر بیٹھ کے آئے, لکڑی کا گٹا شیر کے اوپر لگا ہوا ہے اور ہاتھ میں سانپ کا گھوڑا ہے. دیکھ کے حیران ہو گئے, حضرت کو سلام کیا. حضرت بولے معلوم ہوتا تم میرے گھر میں جا کے آئے. بولے ہاں حضرت گھر کو جا کے آئے, وہاں تو بڑا الگ تماشا ہے, یہاں الگ تماشا ہے. تو حضرت نے فرمایا کرنا صبرم می کشیدے بار زن کئے کشیدے شیر نر بیگار من, کہ اگر میں اپنی بیوی کے ناش کو برداشت نہیں کرتا تو شیر نر میرے ناش کو برداشت نہیں کرتا. تو بہت مجھے درجے ملتے ہیں, اپنی بیوی کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک کرو, اس کی غلطیوں سے درگزر کیا کرو. اور دیکھو تمہارے گھر کی زینت ہے, تمہارے اچھے اچھے بچوں کی ماں ہے, تمہارے لیے اگر انہیں نہیں رہے گی تو تم کو اندر ہمارے اس کی عام دولت ہے, اس بات میں اس کی قدر کرو, اس کے ساتھ محبت کا معاملہ کرو. خرچے کے واسطے اس کو الگ سے پیسے دو اور اس کو کچھ حساب نہ کرو, آڈٹ مت کرو, اور ماننے سے پہلے مہر اگر نہیں دیے ہوں گے تو دے دو. مہر حضور نے فرمایا جو شخص مہر مقرر کرے اور ادا نہ کرے اور مر جائے تو کل قیامت میں زانیوں میں اس کا شمار ہوگا. اور مہر کے پیسوں میں بڑی برکت ہوتی ہے. یاد رکھو کتنے عورتوں نے مہر کے پیسوں میں مسجدیں بنائی. مدینے میں مکے میں کتنے رومات عورتوں کے مہر کے پیسوں سے بنے. پہلے زمانے میں لوگ مہر کے پیسوں سے دودھ اور اجوان گھر میں منگا کے رکھا کرتے تھے. کسی کے پیٹ میں درد ہوتا, تکلیف ہوتی, بدہضمی ہوتی تو وہ کھلایا کرتے. تو مہر نہیں ادا کرے ہو تو ادا کرتے ہو, ورنہ مرتے وقت بڈھے کو لے کے آتے جب جا رہا بڈھا, ہاں مہر معاف کرو اما مجھے, تو آپ نے کیا کر سکتے. زندگی بھر تو دھوکہ دیا ہی دیا, اب جاتے وقت بھی مہر نہیں دیا. اس وقت جو وہ قرضہ رہتا اور جب جائیداد تقسیم ہوگی تو پہلے مہر بیوی کا ادا کرنا ہوتا ہے. بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو, اور ماؤں سے بھی درخواست ہے ذرا اللہ کے واسطے اپنے شوہروں پہ رحم کرو, ان کے ساتھ بھی محبت کا معاملہ کرو. زیادہ خرچے کا بوجھ بن جائے تو بڈھے پہ کوئی کمر سوکھ گئے, بالا سفید ہو گئے, دانت گر گئے, تمہارے ناک نخرے برداشت کرتے کرتے. اس واسطے خرچہ دیکھ داکھ کے کرو,
समझ के करो, पैसे संभाल के रखो। पैसा रहा तो कल काम आ सकता है। खर्चा कर दिए तो फिर दूसरों से मांगना पड़ेगा, सूद से लेना पड़ेगा, और सूद के धंधे में जो गया तो फिर दोबारा नहीं निकल सकता है। सूद ऐसी चीज है, कभी उसके करीब में मत जाओ। सूद ऐसी चीज है, एक मरतबा जो फंस गया तो दोबारा नहीं निकल सकता। वो चूहे का पिंजरा है, चूहे का पिंजरा देखे, चूहे का पिंजरा बहुत फर्क, टेलीविजन बहुत अच्छा रहता, उसका बेहतरीन डिजाइन बने हुआ रहता, सिक्योरिटी का इंतजाम रहता, अंदर खाने पीने की चीजें रहती, सब रहती। एक नौजवान चूहा गया, जाके 4-5 चक्कर मारा, बोला कितना अच्छा बिल्डिंग है, कितना अच्छा एनवायरनमेंट है, ऐसा सिक्योरिटी का इंतजाम है, मेन गेट भी बहुत अच्छा है। एक बुढ़ा चूहा बोला वो मेन गेट है लेकिन तू गया अंदर तो खा नहीं सकेगा, फिर बच्चे आएंगे, शीखा मारेंगे और तेरे ऊपर गर्म पानी डालेंगे, तेरे को मार के निकालेंगे। और दो चक्कर मारा वाला दिमाग चल गया, कुछ भी नहीं है, घुसा अंदर, घुसे बाद निकलने का रास्ता नहीं है। वैसे सूद का मामला है। हमारे एक दोस्त मेरे को मिले थे और बोले साहब मैं 40,000 रुपये बैंक से लिया और 40,000 रुपये सूद भरा और 40,000 रुपये अभी जैसे वैसे बात। तो कभी सूद के करीब हराम है, और जो हराम धंधा करेगा, सूद लेना भी हराम, देना भी हराम। हरगिज़ भूखे सो जाओ या मिल पी के सो जाओ और थोड़ी बासी रोटी खा के सो जाओ, लेकिन कभी सूद के करीब मत जाओ। कर्जा ज्यादा, और सूद को लेता जो ज्यादा सरफा करता है, ज्यादा खर्चा करता है, फजूल खर्ची करता है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल-इक्तिसाद फी नफ़क़त निस्फ़ुल मईशा, अखराजात में मियाना रवि इख्तियार करना आधी आमदनी है। और मेरी माओ बहनों पे दारोमदार है कि वो खर्चा कम से कम करे, हिसाब से खर्चा करे और पैसों को बचा के रखे। कभी कोई परेशानी खुदा ना खास्ता आ गई तो औरत जो होशियार रहती वो अपने शोहर की हिम्मत बनाती है, बोलते घबराओ मत, मेरे पास पैसा है, मैं दूंगी तुमको, तुम्हारा ही दिया हुआ है, ले जाओ और ले जाके इस मुसीबत का सामना करो। इस वास्ते खासतौर से मुझे लोगों ने बताया यहाँ मस्जिद पे कि हमारी माएँ पहले ज़्यादा हैं, तो मेरी माँ बहन सोच रहे होंगे हमारी औरतें कि कहाँ से आया माशाअल्लाह, हमारे पीछे पड़ा, हमारे कुछ बोल रहा होगा। नहीं, अब तुम्हारे साथ में बादशाहत है, तुम्हारे साथ में हुकूमत है, हमारे साथ का वो हुए, हम हुए कि वीर हुए, सब उसी जुल्फ की असर हुए। तुम जो बोले वही सुनना पड़ता, तुम्हारे जो आर्डर है वही चल रहा, घरों में भी बाहर भी, और तुम्हारी सब चीजें मानना पड़ता है। इस वास्ते तुम अगर सुधर गए तो पूरा खानदान सुधर गया। हज़रत खानवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है एक जगह कि औरतों की इस्लाह बहुत जरूरी है, औरतों की इस्लाह हो गई तो पूरा माशरा दुरुस्त हो जाए। मर्दों की इस्लाह हुई तो खाली बाहर का हिस्सा, लेकिन औरतें पूरे खानदान को कंट्रोल कर सकती है। एक ही औरत अगर सुधर गई तो पूरा खानदान सुधर जा सकता है। इस बात में मेरी माँ मैंने सुनाया थे कि इस जमाने में मुनज़्ज़म तरीके पर तो हमारी बच्चियों को टारगेट बना के वो लोग मंदिरों में ले आके, कहाँ ले आके गैर मुस्लिम बना रहे हैं, उनके साथ शादी कर रहे हैं और उनको बड़े पैसे मिल रहे हैं। 3 लाख रुपए तो कैश मिल रहा है उनको, मकान बनाने के लिए पैसे मिल रहे, सरकारी उनकी हुकूमत है जो चाहे वो मिल रहे। तो हमारी बच्चियों की हिफाजत करना आपके हाथ में, आप उनके दीन और ईमान की हिफाजत करो। कि आदमी सब कुछ छोड़ सकता है लेकिन अपना दीन और ईमान नहीं छोड़ सकता। बच्चियों को ये समझाओ, पहले उनको दीनी तालीम से, कुरान से उनको वाबस्ता कर दो। कुरान के बारे में अल्लाह ने फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि हमने इसको नाज़िल किया, हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। उलमा ने लिखा कि जो कुरान से वाबस्ता हो गया उसको कोई फितना मुतासिर नहीं करता, कोई उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। तो अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ, दीन पढ़ाओ, दुनिया भी पढ़ाओ, लेकिन दुनिया पढ़ाने में इसका ख्याल रखो कि बच्चियों की उनके मिजाज के लिहाज की चीज़ें पढ़ाओ। या तो उनको डॉक्टर बनाओ या उनको टीचर बनाओ, लेक्चरर बनाओ, प्रोफेसर बनाओ, ये 2 रास्ते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। ये 2 रास्ते दावत के भी है और इंसानी खिदमत के भी है कि अगर वो टीचर होगी, लेक्चरर होगी, प्रोफेसर होगी तो इस रास्ते से दीन की दावत का काम भी करेगी और बच्चियों को पढ़ाएगी। और दूसरा रास्ता है डॉक्टरी, डॉक्टर बनेगी तो वो उसके जरिए से दावत का काम भी करेगी। और बाकी दूसरे जो काम है, तो मैं चंद दिनों पहले हैदराबाद गया था, बस में बैठा, सिटी बस में, तो एक औरत कंडक्टर थी,
اس کے حال دیکھ کے میرے کو بہت رحم آیا اس کے اوپر. ادھر سے ادھر پھر ادھر سے ادھر یہ بننا ہے وہ ایسے بننا ٹھیکاس بول کے ادھر اس کا حال کیا تھا معلوم. اگر ڈرائیور زور سے ایکسیلیٹر مارا تو پیچھے بھاگ کے آ رہی تھی اور بریک مارا تو آگے جا کے بھاگ رہی تھی ادھر سے ادھر بھاگ رہی تھی. ارے میں مزہ چیپڑی گھر میں رہی اور بچوں کو دودھ پلائی بچوں کی تربیت کری تو کتنا سکون. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھے کہ اگر بچہ روتا ہے کسی ماں کا بچہ اگر روتا ہے چھوٹا بچہ تو دودھ اس کے سینے میں دودھ چھلکتے رہتا ہے اور بےتاب ہو جاتا بچے کے منہ میں جانے کے. اور جب ماں اپنے بچوں کے لیے دودھ پلاتی ہے تو دنیا میں کوئی ویسا سکون نہیں دے سکتا جیسا سکون ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے. اور ثواب تو الگ بات تو اپنے بچیوں کی تربیت کرو دنیا کی تعریف پڑھاؤ لیکن ان کو اپنی نگرانی. اور آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اپنے ذاتی مدرسے قائم کرو اسکول اسٹینڈرڈ اسکول قائم کرو. شروع میں مشکلات ہوگی لیکن بعد میں اللہ نے اس کے لیے راستے کھولیں گے. اخلاص سے آپ کوئی کام مسلمانوں کی انسانوں کی خدمت کے لیے کریں گے تو اللہ کی غیبی مدد تمہارے ساتھ ہوگی. اپنے اسکول قائم کرو اپنے مدرسے قائم کرو اپنے کالج قائم کرو اپنے بچوں کی نگرانی کرو حفاظت کرو. پہلے ان کو دیندار بناؤ دوسری لائن میں ڈالو انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہماری ماؤں بہنوں کی حفاظت فرمائے اور ان کی مدد فرمائے. بہت ہماری محسنہ ہے وہ ان کے بغیر ہماری زندگی ادھوری ہے. جیسا ایک شاعر کہتا نا تیرے بغیر کسی چیز کی کمی تو نہیں تیرے بغیر طبیعت اداس ہے. اس واسطے عورتوں کو ان کے قدر بھی کرو اور ان کے ساتھ محبت کا احسان کا معاملہ کرو. اور ماؤں بہنوں سے میری گزارش ہے کہ آپ ہمارے اوپر رحم کرو. ایک آدمی آیا تھا ہمارے ایک دوست آئے تھے بیٹی اور داماد کو لے کے آئے تھے. لے کے آ کے بولے صاحب دعا بھی کرو ان کی نصیحت بھی کرو. تو میں وہ بچی کو بولا بیٹا ایک بچہ ہمارا بولا والا ہے اللہ کے واسطے اس کو رحم کر اور ذرا ستور کر اس کو. تو وہ بچی بولی صاحب میرے کو نہیں ان کو آپ ہدایت کو بولا آج کل معاملہ الٹا ہے عورتوں کو ہی سمجھانا پڑتا ہے. عورتیں ایک مرتبہ حاوی ہو گئی تو پھر مرد کچھ نہیں کر سکتا. اس واسطے سب کچھ آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہے. اور اس طرح کے دینی اجتماعات میں خود بھی شریک ہو اور اپنے بچیوں کو بھی شریک کرو. اور آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ محلے ہفتے میں ایک دفعہ اجتماع رکھو دینی تعلیم کا انتظام کرو دینی باتوں کے سننے کا انتظام کرو. تو اس سے انشاءاللہ دین زندہ رہے گا اور حرکت رہے گی اور پھر کوئی فتنہ ہمارے اندر آ نہیں سکے گا. جن لوگوں نے یہ مسجد بنائی ہے بڑی پیاری مسجد ماشاءاللہ بنائی ہے اللہ ان کے اس عمل کو قبول فرمائے اور اس کو آباد رکھے. آتے رہو مسجد میں آتے رہو. مسجد میں آنے والوں سے زیادہ خوش قسمت کوئی بھی نہیں ہے یاد رکھو. اور اللہ میاں اسی کو مسجد میں آنے کی اجازت دیتے ہیں جن کا آنا اللہ میاں کو پسند ہے اپنے گھر میں. ہم مانتے تھے کہ اپنے گھر میں جن کا آنا ہمارے گھر میں آنا پسند نہیں ہے ہم آنے دیتے. گھر میں تو آنا دور کی بات ہے گلی میں دکھا تو پوچھتے ادھر دوبارہ دکھا تو ٹانگ توڑو گا بولتے نہیں بولتے. اللہ تعالیٰ بھی اپنے گھر میں صرف انہیں لوگوں کو آنے دیتے ہیں جن کا آنا اللہ کو پسند نہیں آتا. جو آ رہے ہیں اپنے آپ کو بہت قسمت سمجھو. میں ایک آخری قصہ بول کے میں بات ختم کرتا ہوں. مولانا زبیر صاحب کی تقریر مجھے بہت پسند آتی ہے. وہ بڑا پیارا وہ بولتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پھول نکل رہے ان کے زبان سے ماشاءاللہ. اور بہت اصل بات ان کی ہوتی ہے ان کے سامنے بولنا گستاخی بھی ہے ہمارے بڑے بھی ہیں وہ. لیکن اب لگائی ڈیوٹی تو بول رہا ہوں میں کہ حضرت سعدی رحمۃ اللہ علیہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ لکھے کہ ایک حمال تھا اس کا نام تھا رمضانی. وہ گیا مارکیٹ میں تو ایک نواب صاحب سامان خریدنے گئے. نواب صاحب کا سامان بہت زیادہ ہو گیا تو رمضانی کو بلائے بولے میں ہمارے گھر کو لے جانا ہے سامان. پہلا اٹھا لیا رمضان مسجد میں راستے میں مسجد پڑی اور اذان ہو رہی تھی ظہر کی. اور رمضانی والا نواب صاحب اذان ہو رہی اور اللہ نے بلا رہے اور کیا بول کے بلاتے معلوم اللہ نے معلوم حیا علی الصلاۃ نماز کے واسطے آؤ. حیا علی الفلاح یعنی کامیابی حاصل کرنے کے واسطے آؤ. کامیابی حاصل کرنا ہے تو یہاں آؤ.
مگر ہمارے مؤذن کیسے آزاد دیتے؟ حیا علی الصلاۃ، بے نمازی بندے کو ہنستے آؤ، حیا علی الفلاح، ناکام ہونے کو ہنستے آؤ. کوئی آتا نہیں اس بات کی، کوئی سنتے نہیں، بلکہ سگریٹ پی کے دھواں پھونکتے ہوئے جاتے ہیں، آتے نہیں. اذان صحیح نہیں. اذان دعوت التامہ کہا گیا ہے. اتنے کے لوگ اذان سن کے ایمان قبول کر لی، اتنے کی بے ایمان اذانوں پہ اعتراض کر رہے. ارے اذان کا معجزہ دیکھنا ہے تو دیکھو فجر میں کتے پکارتے. کیوں پکارتے کتے؟ شیطان بھاگ جاتا اور ہوا چھوڑتے ہوئے بھاگتا ہے شیطان. کتے شیطان کتے کو نظر آتے ہیں. تو اذان بہت غیر معمولی چیز ہے. اذان کو سن کے تو رمضانی بولا نواب صاحب اذان ہونی، اللہ میاں بلا رہے، میں قدم آگے نہیں بڑھا سکتا، اس کے گھر میں جانا ہے. نواب صاحب بولے ٹھیک ہے، میں یہاں گیٹ پہ ٹھہرتا ہوں، واچ میں نہیں کرتا ہوں، تھیلا یہی رکھ کے جا، تجھے نماز پڑھ کے. اور باہر چلے میں نواب صاحب میں گیا، وضو کرا، اور وضو بھی جلدی جلدی کو کرو. وضو جتنا اچھا ہوگا نماز اتنی اچھی. وضو نماز کی کنجی ہے. کنجی ٹیڑھی بینگی ہو گئی، خراب ہو گئی، ٹوٹی پھوٹی ہو گئی، تالا بندہ جھک مار لیے مجھے نہیں پڑتا. ہمارا تالا کیوں نہیں کھل رہا؟ وضو اچھا نہیں. مسواک کرو، دعائیں پڑھو. ایک کان میں ٹیلی فون لگے ہوا ہے، ایک کان سے وضو کرتے جا رہا، اس سے بات کر رہا کہ زوروں سے کر رہا کہ زوروں کو معلوم ہوا تو پرانے جوتے سے مار دی. کس سے بات کر رہا ہے؟ پیخانے میں باتیں کر لیتے بیٹھے. ایک بندہ مسجد میں گیا، جو کلاس میں تو اندر باتیں کر لیتے بیٹھا ہوں. پیخانے کرنا باتیں کر رہا ہوں. باہر نکلا تو کہ نمبر ٹیلی فون اس کے ہاتھ میں، وہاں بھاگنے کو تو فرصت نہیں. ایسا کیسا فون نکل گیا بولا. کھانے کو نہیں، بھاگنے کو نہیں، سونے کو فرصت نہیں. ارے وہ کہیں کو تھا منسپل دلالی کے دور رکھو. اقوام متحدہ کی طرف سے، ورلڈ آرگنائزیشن کی طرف سے صحت کی جو ہے یہ اعلان آیا کہ یہ جو بڑے ٹیلی فون ہیں اس کو چارج بھی کرنا ہے تو دوسرے کمرے میں دور رکھ کے کرو. اس کی جو شعائیں ہیں اس سے طبیعت خراب ہو جائے. تو اندر گیا ہوں کہ وضو کرا بہت اہتمام کے ساتھ، پھر 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھا، پھر جماعت سے نماز پڑھا، پھر 2 رکعت پڑھا، پھر 2 رکعت پڑھا. سب لوگ چلے گئے. وہ نواب صاحب کھڑے بے چین ہو رہے، دیکھ رہے. اندر جا کے دیکھے تو نماز پڑھتے جا رہا. انہوں پکارے ارے آتا کیوں نہیں بول کے. تو وہ رمضانی بولا مجھے آنے نہیں دیتے. اور نواب صاحب اندر جا کے دیکھے تو کوئی نہیں ہے، میں اکیلا سے. سب لوگ چلے گئے. تو نواب صاحب مجھے کون نہیں آنے دے رہے میرے کو. تو وہ رمضانی بولا جو آپ کو باہر سے اندر آنے نہیں دیتے وہ مجھ کو اندر سے آیا. اللہ نے بولے اس کو بھائی ٹھہرا ہوا واچ مین ہے. وہ واچ مین بد قسمت ہے، میرے گھر میں نہیں آ سکتا، اس کو آنے کی اجازت نہیں ہے. تو خوش قسمت ہے، امال ہے، لیکن تو میرا پسندیدہ ہے. اور 2 رکعت پڑھا، اور 2 رکعت پڑھا. ٹھہراؤں گا میں اس کو، محروم القسمت کو وہیں ٹھہراؤں گا گیٹ پہ. میں تو پڑھتے جا رہا ہوں. تو بھائی مسجد میں آنے دینا یہ اللہ کا کرم ہے. آتے رہو، نماز پڑھتے رہو مسجد سے. اور بزرگوں نے یہ بھی فرمایا کہ موت کا جب فرشتہ آتا ہے نا تو پہلے مسجد میں آتا ہے، آ کے پوچھتا چندن میاں کو پہچانتے کیا تم پر؟ مسجد کو پوچھتا. اگر چندن میاں مسجد کا دوست ہوگا، مسجد کی خدمت کرنے والا ہوگا، نماز پڑھنے والا ہوگا تو مسجد بولتی میرا پکا دوست ہے. آ کے طہارت خانے صاف کرتا، جارے نکالتا، دعا پڑھ کے آتا، سیدھے پیر سے آتا، گھر سے وضو کر کے آتا اور نماز پڑھتا، قرآن بھی پڑھتا، دیر تک دعا کرتا، نمازیوں کی خدمت کرتا. تو میرا بہت پکا دوست ہے. یہاں سے فرشتے اور اس کے ساتھ خوشبو اور اللہ کی رحمتوں کے ساتھ اس کے گھر پہ جا کے اس کی روح نکالتا. اور کبھی آ کے پوچھیے مسجد کو، پوچھے رحمت موت کا فرشتہ چندن میاں کو پہچانتی کیا؟ تو مسجد بولتی میں پہچانتی تو نہیں ہوں مگر مجھے معلوم ہوا یہاں گاؤں میں رہتا بول. اور کبھی آیا بھی عید برات تو پیچھے ٹھہرتا دور اور پرانی چپل لے کے آتا، نئی چپل لے کے. لوگ مسجدوں میں جو چپل چرا لیتے اچھے چپل، پرانی چپل پہن کے آتے، نئی چپل پہن کے. اب یہی سے موت کا فرشتہ سختی کے عذاب کے ساتھ. اس واسطے مسجد سے محبت رکھو،
مسجد سے تعلق رکھو, مسجد میں آنا جانا رکھو اور مسجد کی سرگرمیوں میں حصہ لو. اور ہر مسجد میں مکتب ہونا چاہیے, مکتب چلاؤ, اس کے لیے کتنے بھی پیسے خرچہ کرو, اپنے بچوں کو الگ بچیوں کو الگ اس کا انتظام کرو, اور پھر یہاں کی سرگرمیوں پہ نگاہ بھی رکھو کہ کیا ہو رہی ہے, دینی تعلیم ہو رہی نہیں ہو رہی, کوئی فقہ کی تعلیم میں ہونا, مسئلے مسائل بھی بتانا. ایک نماز میں ایسا ہونا کہ وضو کے مسائل, سینکڑوں مسائل ہے وضو کے, نماز پڑھنے کا طریقہ, 51 سنتیں نماز میں, سنتوں کے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی, وہ بھی ہونا, ایک ٹائم میں مسائل کا انتظام بھی ہونا. اور یہاں دیکھو لڑائی جھگڑا نہیں ہونا, کسی کو کام پسند نہیں آ رہا چھوڑ رہا ہے, مگر جھگڑا مت کرو بھائی, اللہ کا گھر ہے, یہاں زور سے بولنا بھی مت, زور سے ٹیلی فون پہ بات مت کرو, دنیا کی بات کرنا ہے باہر جا کے بات, کچھ لین دین کرنا ہے کسی سے وعدہ کرے باہر جا کے پیسے دو, مسجد میں جرم ہے, گناہ کی بات. اللہ تعالیٰ ہمیں مسجد کے آداب سے واقف ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اور جن لوگوں نے یہ مسجد کو بنایا, اس طرح بھی انہوں نے حصہ لیا, اللہ اسے قبول فرمائے. اور جب تک یہ مسجد رہے گی, جتنے لوگ اس میں نماز پڑھیں گے, جتنے استفادہ کریں گے, جتنا اس میں آگے فائدہ اٹھائیں گے, ان سب کا ثواب انشاءاللہ ان کو ملتا رہے گا. جو جس طرح سے ایک اینٹ بھی اگر انہوں نے لگائی اور ایک پیسہ بھی لگایا, اپنا کچھ مال خرچ کیا یا اپنی جان کا کچھ اپنا کام کے ذریعے سے کام کیا ہے, اللہ اس کو قبول فرمائے. تو آخر دعوانا الحمدللہ. حضرت نے بہت ہی قیمتی نصیحتوں سے ہم کو نوازا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. حضرت والا کے نصیحت کے بعد الحمدللہ آج مسجد کے افتتاح کے موقع پر علماء کرام کی بہت بڑی تعداد ہے. ہر ایک کو موقع ملنا مشکل ہے, لیکن پھر بھی سب کو تو ہمیں سننا ہی ہے. مولانا زبیر احمد خان صاحب دامت برکاتہ ہمارے علاقے کے جانے والے مشہور عالم دین ہے. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ بھی کچھ نصیحت فرمائیں. الحمدللہ رب العالمین, الحمدللہ وکفی وسلام علی